میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھنے والا بچہ تھا جو لائف کو جاندار طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، جو لائف کی ایک بہترین ڈیفینیشن چاہتا ہے، جو چاہتا تھا کہ لائف جو ہے ایک انسپائرنگ چیز کا نام ہے، لائف صرف گزار دینے کا نام نہیں ہے۔ تو وہی ایک ذہن اور ایک گروتھ ہوئی، اسی چیز کو لے کے آگے نکلے۔ تو پہلے میں ایک کیمیکل انجینئر بننے کے لیے نکلا تھا، وہاں سے پھر میں نے کوئٹ کیا اور پھر میں نے بیچلر کیا باولپور اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہاں سے، پھر واپس آ کے پنجاب یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا لا میں، قائد اعظم لا کالج جو ہے پنجاب یونیورسٹی کا۔ تو وہاں پہ پھر میرا ایک وابستگی ہوئی جو وہاں کی طلبہ تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ، ان کے ساتھ، ان کے کارکن کے ذریعے سے جب میں نے کام شروع کیا، ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہوئی تو چیزیں میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی چلی گئیں۔ تو وہاں سے پھر کرتے کراتے ایک حادثہ ہوا، اس نے پکڑ کے مجھے ریئل اسٹیٹ میں لے آیا۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی جب میں نے آیا تو اس میں نے چیزوں کو اپنے لیے آسان پایا، میں نے اپنے لیے اس میں آسانی اس طرح سے پائی کہ مجھے لگا کہ یہ واقعی میری نیچر اور میری طبیعت کے برابر ہے، اور میں جو چیز لائف میں چاہتا ہوں، جو چیزیں میں لائف میں چاہتا ہوں کہ میری جب لائف ڈیفائن ہو، دیکھو ہم ہر کسی کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے یہاں پہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا ٹائم ہے جب وہ ایکسپلین ہو تو وہ ایک انسپائرنگ ہو۔ تو مجھے ایسے لگا کہ ہاں یار اس والی فیلڈ میں جاتا ہوں تو میں جو اپنا ایم، جو ٹارگٹ یا گول یا جو میں لائف کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ایک اچھا وے ہے جہاں سے میں بہتر طریقے سے اپنے آپ کو گرو کر سکتا ہوں اور چیزوں کو میں اپنے لیے بہتر کر سکتا ہوں اور اپنے مطابق کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اسی چیز کو چنا۔ پھر وہاں پہ میرا لاہور میں میری بیریا ٹاؤن کے ساتھ ہو گئی تھی، بیریا ٹاؤن میں میرا آفس میں نے بنایا تھا۔ پھر وہاں سے ایک نیا حادثہ ہوا تو اس نے اٹھا کے مجھے کراچی میں بھیج دیا۔ کراچی میں آیا تو میں ریئل اسٹیٹ میں ہی میرا جو چیزیں چل رہی تھیں، پھر کرتے کراتے بیریا ٹاؤن کے اندر ہی ہوتا کیا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی سوسائٹی ہو، کوئی وہ انسان انفرادی حیثیت سے ہو، وہ کوئی کمپنی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس میں ارتقاء کا عمل ہوتا ہے، وہ مختلف فیزز میں سے گزر کے پھر اپنے اوپر جاتی ہے، پیک کی طرف جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں تھوڑا سا کچھ مسائل آئے جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کو جو تھوڑا ڈسٹرب کر دیا تھا۔ تو اس ڈسٹربنس کی وجہ سے پھر یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام تھا وہ تھوڑا سا ڈاؤن تھا۔ تو پھر کچھ دوست احباب تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم جو ہے کنسٹرکشن کا کرتے ہیں، کہ کنسٹرکشن فیلڈ میں جو ہے نا وہ اپنا جو قسمت آزماتے ہیں۔ تو اس میں پھر میرے محسن ہیں یاسین ہارون بھائی، عمران شیخانی بھائی، انہوں نے مجھے اس میں گائیڈ کیا چیزیں جو میرے لیے، جو چونکہ میرے لیے ایک بالکل نئی فیلڈ تھی، بالکل ایک جس طرح ایک ان پڑھ بچے کو ایک وہ آپ بک پکڑا دیں کہ اس میں سے ہمیں سبق سنا، تو میرے لیے بالکل ایسے ہی تھا۔ لیکن میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ہمیشہ مشکور رہوں گا کہ انہوں نے مجھے بالکل جس طرح ایک بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، مجھے انہوں نے ایجوکیٹ کیا، مجھے انہوں نے چیزیں سمجھائیں۔ اس میں چونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو کنسٹرکشن کی ہوتی ہے، تو اس میں اس کا چیزوں کو کس طرح سے کر کے ہم آسان کر سکتے ہیں، کیسے ہم پلان کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو جو ہو وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور چیزیں ہم کیسے ہم چلا سکتے ہیں، یہ ایک بڑے سارے کویسچن تھے۔ تو وہ انہوں نے میرے لیے آسان کیا الحمدللہ۔ پھر ایک پروجیکٹ، دوسرا پروجیکٹ، تیسرا پروجیکٹ، اور الحمدللہ ابھی یہ لائن لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ ہے ہماری۔ تو سر جیسے کہ ابھی جو نئے لڑکے آتے ہیں اس بزنس میں، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اسٹارٹ اپ، اور اس حساب سے جیسے انویسٹمنٹ ظاہر ہے بچوں کے پاس کم ہوتی ہے تو وہ لوگ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار بزنس میں یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، چلو ہم اس کو مخصوص کر کے بھی بات کریں تو اس میں دو طرح کے ارننگز ہیں۔ ایک تو ہے انویسٹر اپنا پیسہ لگائے اور اس کے ساتھ پیسہ بنائے، دوسرا ہے کہ ایک بندہ اپنی محنت لگائے، اپنی ایمانداری لگائے، اپنی سکلز لگائے، وہ جو اپنا ٹائم لگائے، تو وہ اس کے ساتھ اپنا ایک بہتر آؤٹ پٹ لے، اس کے ساتھ وہ ایک۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن اس بزنس میں امپورٹنٹ ہے، کوئی مطلب فیکٹر ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ یار ایجوکیشن کی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایجوکیشن کی ایک اہمیت ہے لائف میں، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ ریئل اسٹیٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، یا کوئی بھی دوسرا کاروبار ہے، اس میں جو ایجوکیشن ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیکھو ایجوکیشن کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اب یہ بھی ایک علم ہے جس کے تحت یہ سارا بزنس ہو رہا ہے، اور یہ والا علم یہ کسی کورس میں نہیں لکھا ہوا جس کے تحت یہ ساری پوری مارکیٹ جو ٹریڈ کر رہی ہے، یہاں پہ اربوں خربوں روپے کا جہاں پہ یہ بزنس ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو یہ جو نالج ہے یہ آپ کو اس مارکیٹ میں آ کے ہی ملتا ہے۔
اگر آپ نے یہ ہیلپ فل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں، کمیونیکیٹ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنانے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کو ایجوکیشن کے اعتبار سے وہ تھوڑا سا ہے تو بھی وہ اپنی ایمانداری، اپنی محنت اور اپنا وقت اور اپنی انرجی لے کے اگر وہ آ جاتا ہے تو بھی بازار میں اس کے لیے اسپیس موجود ہے. بالکل سر. باقی سر سکسیس فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، مطلب جو مین سکسیس فیکٹرز ہیں؟ جیسے آپ نے بھی ماشاءاللہ کام تو اچھا خاصا کیا ہے، اسٹارٹ بھی لیا، سب کچھ کیا اور ماشاءاللہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے، تو سکسیس فیکٹرز آپ کیا سمجھتے ہو سکتے ہیں اس بیسس میں؟ یار سکسیس فیکٹرز میں ہم انیشلی کاؤنٹ کریں تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ یہ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں اپنے گول کے ساتھ، اپنے ایم کے ساتھ، اپنا جو آپ کا ٹارگٹ ہے یا آپ کی لائف کی جو بھی آپ ڈیفینیشن دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں. کیونکہ جب بھی آپ چلتے ہیں کوئی بھی راستہ اپنائیں، آپ یہ تو ریئل اسٹیٹ ہے، آپ نے فارما میں بنانا ہے، آپ نے کیمیکل میں بنانا ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ نے اپنا وہ کیریئر بنانا ہے، تو وہ آپ کی کامیابی کا سب سے پہلا جو ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کتنے کمیٹڈ ہیں اس کے ساتھ، آپ اس کے لیے کتنا چیز جو ہے نا وہ ڈیووٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کتنا زیادہ جو ہے نا وہ اپنی آپ کو اس کے لیے پیش کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک یہ آ جاتی ہے کمٹمنٹ کے بعد، پھر یہ ہے کہ آپ لائلٹی آپ کی اپنے کام کے ساتھ، اپنی فیلڈ کے ساتھ آپ کی جو لائلٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ وہ آپ کتنا زیادہ جو ہے اس کے ساتھ لائل ہو. وہ آپ کو اسی جتنا آپ لائل ہوگے سیم ریٹرن میں آپ کو وہی فیلڈ، وہی جو وہ جو پروفیشن ہے وہ آپ کو ریٹرن دے گا. بالکل. پھر اس کے بعد آپ کا اپنا ایک جو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کا جو سرکل ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جو جس سرکل میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہو ان لوگوں کے جو سوچ ہے وہ بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اگر ایک میں فرض کر لیتے ہیں، اگر ایک وکیل کا جو اگر اس کے ساتھ کاروباری یعنی 10 دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ایک ٹائم آئے گا وہ بھی ان بزنس مین کی طرح سوچنے لگے گا. اور اگر ایک بزنس مین کا وکیل کے 10 میں اندر جا کے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تو وہ وکیل کی طرح چیزوں کو دیکھنے لگے گا، سوچنے لگے گا اس کی طرح. تو اس لیے جو آپ لوگ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ نے اگر آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ نے اچھے بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنے ٹرمز رکھے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ٹائم آئے گا آپ بھی گرو کر کے ان کی طرح سوچنے لگیں گے، آپ بھی ان کی طرح چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں گے. تو اس لیے یہ سراؤنڈنگ بھی آپ کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم جائیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنی جو آپ ایک فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کتنی مطلب ایمانداری سے آپ اس میں چلتے ہو. ایمانداری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کی جو سمجھ لیں یہ جو ایمانداری ہے اس کا ایک اپنا اسکیل ہے. یہ جو چلتا ہے تو یہ آپ کا ایک کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے. جب آپ کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر چیزیں آپ کو آؤٹ پٹ دینی شروع کرتی ہیں. بالکل. جب انیشیلی بعض دفعہ چیزیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ایک چائنیز بمبو ٹری کی مثال اکثر اسپیکر موٹیویشنل اسپیکر دیتے ہیں، میں بھی اس کو سنتا تھا، لیس براؤن کو. تو وہ بھی یہی بات کرتا ہوتا تھا کہ جب ہم وہ بمبو ٹری کو دباتے ہیں نا تو وہ 5 سال تک اس کو صرف آپ پانی دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی آپ کو، کوئی آپ کو اس کے اوپر کوئی شاخ اس کی نہیں نکلتی. لیکن 5 سال بعد جب وہ اس میں سے اگنا شروع ہوتا ہے تو وہ 6 ویک کے اندر 90 فٹ گرو کرتا ہے. اب وہ کویسچن یہ کرتا تھا کہ کیا اس نے یہ جو 90 فٹ اس نے گرو کیا کیا یہ 6 ویک میں کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جو 5 سال وہ دفن رہا، جب وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو بھی وہ اس کو جب پانی دیا جا رہا تھا تو بھی وہ اس کے اندر پروسیس ہو رہا تھا. تو اس لیے ہمارا جو ہے نا اپنا کریکٹر کے ساتھ اور اپنا جو اپنی جو لائلٹی ہے اور اپنی جو ایمانداری ہے اور جو کمٹمنٹ ہے ان کو کیری آن رکھنا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ رزلٹ نہیں آ رہے ہوتے، اس کے باوجود بھی کہ آپ اپریشیٹ نہیں کیے جا رہے ہوتے، اس کے باوجود بھی کہ آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے کیری آن رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو ایک ٹائم آئے گا پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ریٹرن دینا شروع کرتی ہیں. پھر وہ چیزیں آپ کے سامنے وہی چینی بمبو کی ٹری کی طرح پھر وہ ایک سدم اگ کے سامنے آتی ہیں. پھر لوگوں کے جو ہے وہ تاثرات چینج ہو جاتے ہیں. پھر ان لوگوں کی وہی لوگ ہوتے ہیں ان کے آپ کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہ چیزیں آ رہی ہیں تو بھی آپ اپنی جو کمٹمنٹ ہے، جو اپنی لائلٹی ہے، جو اپنی ایمانداری ہے، وہ اس کو لے کے آپ اپنا ایک کریکٹر بلڈ کرتے جائیں تو انشاءاللہ چیزیں ریٹرن دیں گی، چیزیں آپ کو جو اس کا ریٹرن دیں گی اور بہتر ریٹرن دیں گی.